الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد افتخار بزرگان دین، برادران ملت، تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے جو تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے ہیں، اور درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات سرتاج انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر منور پر جو وجہ کائنات اور منبع ہدایت ہیں. اس کائنات کا ہر ذرہ مرہون منت ہے آمینہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، روز اول سے لے کر آج تک ہر دور میں اسلام نے اپنے دامن کو پھیلائے رکھا ہے کہ جب اور جس وقت اور جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، کسی عمر کی قید نہیں ہے، کسی جنس کی قید نہیں ہے. آپ کو کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ مرد ہے 18 سال کا ہوگا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، 12 سال 15 سال 14 سال کا ہوگا تو اسلام قبول کر سکتا ہے. اگر اس سے کم عمر ہے تو اسلام اس کو اپنے دامن آغوش میں نہیں لیتا.
اس کی کہیں بھی آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح عورت ہے، جس عمر میں مرضی ہو اسلام اپنے دامن کو ہر وقت پھیلائے ہوئے ہے، جو جب اور جہاں اور جس حالت میں اسلام کے آغوش میں آنا چاہے اسلام اس کو قبول کرتا ہے اور کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگاتا۔ مالدار ہے تب بھی مسلمان ہو سکتا ہے، فقیر ہے تب بھی مسلمان ہو سکتا ہے، امیر ہے تب بھی مسلمان ہو سکتا ہے، وزیر اور بادشاہ ہے تب بھی جس حالت میں وہ چاہے حلقہ احباب اسلام میں آنا تو اسلام اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ روز اول سے دیکھیں، سب سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کے لیے بلایا تو سب سے پہلے امام امت خلیفہ بلا فضل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اسلام پیش ہوا انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اسلام کو پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے بھی فوراً اسلام کو قبول کیا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں سندھ کی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوتا ہے، اور اس بل کا متن یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی فرد اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو 18 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ 18 سال کے بعد وہ اپنی درخواست ایڈیشنل جج کے پاس جمع کروائے گا۔ اس میں اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شناختی کارڈ نمبر اور اپنے گھر کے تمام افراد کا مذہب اور دین کس نوعیت کا ہے اس کو ذکر کر کے اس کو دے گا۔ پھر 7 دن کے بعد وہ ایڈیشنل جج اس کو اپنی عدالت میں بلا کر اس سے اس کا انٹرویو لے گا، اس سے پوچھے گا کہ تو اسلام کیوں قبول کرنا چاہتا ہے، تجھے اسلام میں کیا دلچسپی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ تقابل ادیان کا ایک لٹریچر دے گا، سارے مذاہب کو پڑھنے کی ایک کتاب دے گا اور اس کو کہے گا کہ جا کے 3 ماہ تک 90 دن تک اس کتاب کو پڑھ اور 90 دن کے بعد دوبارہ میری عدالت میں حاضر ہو۔ اگر ان 90 دنوں میں پھر بھی وہ اسلام پر قائم رہا اور اس کی چاہت یہی رہی کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں تو عدالت اس کے اسلام کو قبول کرے گی، ورنہ اس کے اسلام کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اب اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے نمبر پر ہیں اسلام قبول کرنے والے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، صرف 10 سال۔ جناب خواجہ ابو طالب نے جب اپنے بیٹے کو اسلام میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اسلام کے حلقہ آغوش میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیے گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سوائے خیر کے کسی اور کام کا حکم نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 10 سال۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پرورش پا رہے ہیں. ان کی عمر 11 سال ہے. اگر ہم سندھ اسمبلی کے اس قانون کو تسلیم کر لیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ پہلے 8 سالوں میں 18 سال کی عمر تک جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی, اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں. اسی طرح اس سے آگے بڑھیے. ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما کر اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں اور اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 18 سال. اگر ہم اس بل اور اس قانون کو مان لیں جو سندھ کی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تو حضرت اماں عائشہ کا صحابی ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 18 سال کی عمر میں تو حضور کا انتقال ہو گیا, اور صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں اسی حالت پر وہ مرے. حضرت عائشہ نے تو اگر 18 سال کی قید ہے اسلام کے لیے تو انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں, وہ صحابیہ کیسے بن گئی. اس سے آگے بڑھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اماں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار میں ہیں, یہ وہ صاحبزادی ہیں حضرت صدیق اکبر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا لے کے جاتی ہیں, اور اتنی کم عمر بچی ہیں کہ صبح کے وقت جب ابو جہل آیا اور انہوں نے اس زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ تھپڑ مارا کہ ان کے بائیں کان کی بالی ان کے کان سے نکل کے دور جا کے گری, اور کہا کہ بتا حضور کہاں ہیں. اس نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے بارے میں راز ہم فاش نہیں کیا کرتے. اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال سے بھی کم تھی. 10 سال کی عمر کے اندر وہ صحابیہ بن سکتی ہے تو آج کے دور کا ایک آدمی اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتا. اس سے آگے بڑھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفائے ہستی سے رخصت ہوتے ہیں, اس وقت نوازہ رسول گلدستہ نبوت کے عظیم پھول جناب سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 6 سال سے 8 سال کے درمیان ہے. اگر ہم آپ کے اس قانون کو مان لیں تو میرے دوستو حضرت حسن حسین کا صحابی ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا. ان کی عمر تو 8 سال ہے. انہوں نے 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ کے نزدیک 10 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا, وہ صحابی کیسے بنے. اور پھر اس کے ذمن میں دیکھیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 18 سال کی, اور حدیث کی کوئی ایک کتاب آپ روئے زمین پر ایسی نہیں دکھا سکتے کہ وہ کتاب حدیث کی ہو اور اس میں حضرت اماں عائشہ کی روایت نہ ہو. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور امت کے سامنے ان کو پیش کرتی ہیں. اگر ہم ان کے اسلام کو 18 سال کی حد تک محدود کر دیں تو یہ کہ 2210 حدیث ہیں, ان کو کہاں لے کے جائیں گے. ان کو پھر ساری تاریخ سے ختم کرنا پڑے گا اور احادیث کی کتب سے ان کو مٹانا پڑے گا اگر ہم ان کا اسلام 18 سال کی عمر میں تسلیم کریں. اس سے بڑھ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 8 سال تھی. انہوں نے تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا, اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. اس وقت بچے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ سے عقیدت اور الفت ان کے دل میں موجزن تھی. جس صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں چکر لگاتے ہوئے اعلان کر رہے تھے, جہاں نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے آئے. اور جس دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بچہ آپ کی غلامی کے لیے حاضر خدمت ہے. جب تک آپ زندہ رہیں گے یہ بچہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. اگر ہم 18 سال کی قید لگائیں تو ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوتا, جبکہ حدیث کی کوئی ایک کتاب روئے زمین پر ایسی موجود نہیں جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت موجود نہ ہو. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 احادیث سنی اور امت کے سامنے ان کو پیش کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی فقیہ ہیں. جتنے بھی گھریلو مسائل ہیں ان سب کو راضی کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بل پاس ہوا اور اس کو شریعت بورڈ نے مسترد کر دیا ہے, اب آپ کو اس بل پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل ستمبر 2021 میں صرف پیش نہیں ہوا, اس سے پہلے 2016 میں سندھ کی اسمبلی کے اندر یہی بل پیش کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی فرد اسلام قبول نہیں کر سکتا. اس وقت کے جو سندھ کے گورنر تھے انہوں نے اس بل کے اوپر اعتراضات لگائے اور اعتراضات لگانے کے بعد اس بل کو مسترد کر دیا گیا. 2017 اور 18 میں سکون سے یہ لوگ رہے. 2019 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جوید عباسی غالباً نہیں بلکہ اس نے سینٹ کے اندر یہ بل پیش کیا تھا. نوید عامر نام کا ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے. 2019 کے اندر یہی بل اس نے قومی اسمبلی میں پیش کیا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اس وقت اس کو مسترد کیا گیا. پھر 2020 میں دوبارہ اسی بل کو سینٹ میں جوید عباسی نے دوبارہ پیش کیا اور ان سارے حضرات کے تعلق سندھ کی سرزمین سے. انہوں نے پھر دوبارہ اس کو پیش کیا اور 2020 کے اندر پھر اس بل کو مسترد کیا گیا سینٹ سے. اور اب ستمبر کے مہینے میں پھر سے اس بل کو دوبارہ سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اوپر میٹنگ بنائی جائے, ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس بل کی تحقیق کرے اور اس بل کو دوبارہ سے پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شریعت بورڈ کو کہ انہوں نے پھر سے اس بل کو مسترد کر دیا. ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ بل یہاں پہ پاس ہوگا. مسئلہ یہاں پر ہے کہ وہ کون سی سوچ اور نظریہ اس کے پیچھے کار فرما ہے جو بار بار اس بل کو اسمبلی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور رہے یہ سندھ کے افراد تو ان حضرات کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے اگر 18 سال کی قید لگا دی جائے. سب سے پہلے سندھ کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم ہیں جو حجاز کی سرزمین سے جہاد کرتے ہوئے سندھ تک آئے اور سندھ کو انہوں نے آ کر فتح کیا اور یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا. جس وقت سندھ پر اسلام کا پرچم محمد بن قاسم لہرا رہے تھے اس وقت ان کی اپنی عمر 17 سال تھی. تم تو سارا جو کھا رہے ہو اسلام کے نام پر وہ مرہون ملت ہے اس شخص کے جس کی عمر 17 سال تھی اور تم اسمبلی کے اندر بل لے کے آ رہے ہو 18 سال کی عمر کا. ہمارے ہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی وہ سوچ اور نظریہ ہے, کس کے پیچھے یہ کار فرما ہے, کون سی وہ مغربی تہذیب کے یہ غلام ہیں جس کی وجہ سے بار بار ہماری اسمبلی میں اس بل کو لیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی فرد اسلام قبول نہیں کر سکتا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں. ہمارے ملک کا یہ قانون ہے, ہمیں ہماری عدالتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں اگر 14, 15, 16 سال کی کوئی جوان بچی اپنے گھر والوں کے سر پر, اپنے والدین, اپنے بھائی, اپنے عزیز و اقارب کے سر پر خاک ڈال کر کسی کے ساتھ بھاگتی ہے اور بھاگنے کے بعد عدالت میں جا کر اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے, عدالت فوراً اس کو نکاح کا سرٹیفکیٹ بھی دیتی ہے, اس کو سیکورٹی بھی دیتی ہے. لیکن اگر یہی 14, 15 اور 16 سال کی بچی بالغ ہے اور وہ ہندو ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے, ہماری عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہمیں تمہارا اسلام قبول نہیں ہے, جاؤ آپ جا کر 90 دن تک تحقیق کرو اور اس کے بعد دوبارہ واپس آؤ. کیا گارنٹی ہے کہ وہ عورت یا وہ لڑکا 90 دن تک زندہ رہے گا؟ اگر وہ کل کو مر گیا تو اس کے کفر پر مرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ کل کو مر کے جہنم کا ایندھن بنتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اگر وہ آدمی ان 90 دنوں کے اندر تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی اور مسلک کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اسلام کو خیر بات کیا دیتا ہے، بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر ایک مسئلے کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی دوست کسی غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ کسی کافر کی دوستی ہو جاتی ہے اور آپ کے ساتھ وہ دوست تو بنتا ہے، کافی عرصے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں، مجھے اسلامی تعلیمات اور آپ کی تہذیب اور آپ کا کلچر مجھے پسند آ گیا ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جس وقت وہ آدمی آپ سے یہ بات کر رہا ہے اس وقت آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی ایمرجنسی میٹنگ کے لیے اور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ اس شخص سے کہتے ہیں مہربانی کریں مجھے فلاں میٹنگ میں پہنچنا ہے، میں 2 گھنٹے کے بعد آ کے آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں اور آپ کو مسلمان کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ یہ جو 2 گھنٹے تک اس آدمی کے کفر پر راضی ہو گیا، اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ وہاں پہ 2 گھنٹوں کی بات ہے اور یہاں پہ پہلے ہفتے میں طریقے لگے گی، اس کے بعد 90 دن پھر اس کو دیے جائیں گے، اس کے بعد وہ واپس آئے گا تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ آدمی اس پر سلامت رہے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو تمہارے ایمان کے حریص ہیں، جو ہر لمحہ اور ہر لحظہ تمہارے ایمان کے حریص ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی مکہ میں تھا، ایک رات کو تیز آندھی اور طوفان آ رہا تھا، رات کے وقت جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے کوئی آدمی نیچے اتر رہا، میں نے یہ سمجھا کہ کوئی مسافر ہوگا، میں اس کو جا کے اپنے گھر میں لے کے آتا ہوں اور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ آدمی قریب آتا ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بلایا اور اپنے گھر میں لے کے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی تیز آندھی چل رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، آپ اس وقت آدمی رات کو کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر مجھے رات کو یہ خبر ملی تھی کہ اس پہاڑ کے اس پار ایک قافلہ رکا ہوا ہے، مجھے یہ خطرہ تھا کہیں صبح ہونے سے پہلے وہ قافلہ یہاں سے روانہ نہ ہو جائے اور ان تک اسلام کی دعوت نہ پہنچے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائیں، اور میں اسی حالت میں ان کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کی اور امت کی خیر خواہی کا یہ عالم ہے، اور ہمارے ہاں وہ اسمبلی جس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اسی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو جاتے، سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ہم اپنی حکومت وقت سے اور اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے اسمبلی کے اندر کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسا بل جو اسلام مخالف ہو، قرآن اور احادیث یا پاکستان کے قانون کے مخالف ہو، جو رکن قوم اسمبلی کے اندر ایسا بل پیش کرے فوراً اس کی رکنیت اسمبلی کو معطل کیا جائے۔ ایسے افراد کو ہماری اسمبلی میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس مغرب کی غلامی ان کے ذہنوں پہ سوار ہے اور اسی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، ہم جب نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی ملک کے اندر 18 سال سے پہلے کلمہ پڑھنے پہ پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس ذہن سازی کر رہے ہیں اور ایسی ذہنیت کو اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ملک پاکستان کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔